لیکن مجھے تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے نبوت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں اور نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور نبی دنیا میں آ کر کے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام جنات کو پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کا خالق اور مالک وہ صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، درخت ہو، جانور ہو، جو بھی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ اعلیٰ مقام کی ہو یا وہ ادنیٰ نسبت رکھنے والی ہو، جو چیز بھی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چاہے وہ مضبوط جسم والا ہاتھی ہی کیوں نہ ہو، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو ایک چھوٹی سی کمزور جسم والی چونٹی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر مضبوط تند و توانا اونٹ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ایک چھوٹے سے معمولی سے کیڑے کے جسم والے کیڑے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو قرآن کریم نے اس کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ، جنات وہ دنیا کے اندر جائے اور جا کر کے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے، اور پھر ایک دن اپنا وقت پورا کر کے وہ دنیا سے لوٹ کر کے واپس اللہ کی طرف چلا جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ خالق اور وہ مالک جو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو صحت دینے والا ہے اور جو موت دینے والا ہے اور جو ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو غلام بنانے والا ہے۔ وقت پر سورج نکالنا، وقت پر چاند نکالنا، وقت پر تاروں کا نکلنا، وقت پر دن کا آنا، اپنے وقت پر رات کا آنا، وقت پر گرمی کا آنا، وقت پر سردی کا آنا، یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور وہ خالق اور وہ مالک وہ کن چیزوں سے راضی ہوگا؟ کون سے ایسے کام ہوں گے کہ جن کے کرنے سے وہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو نہ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب اس کا پتہ کس طریقے سے چلے گا؟ چونکہ اللہ خود تو زمین پر آ کر کے بندوں کو بتائے گا نہیں، اور خود اللہ لوگوں سے کہے گا نہیں کہ تم یہ کام کرو، یہ صحیح ہے، یا تم اس سے رک جاؤ تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اس کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کس طریقے سے راضی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بتلانے کے لیے اور اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اب تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ کون سے کام تمہیں کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں۔ اب ان کاموں کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ چلایا اور اپنے پیارے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا۔ اور وہ پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، وہ نبی اور رسول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انسان خود گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہو تو وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی خود شراب پیتا ہے، وہ دوسرے کو کس منہ سے شراب چھوڑنے کی نصیحت کرے گا؟ ایک آدمی خود زنا کرتا ہے تو وہ دوسرے کو کس منہ سے زنا سے بچنے کی نصیحت کرے گا؟ ایک آدمی خود چوری کرتا ہے تو وہ دوسرے کو کیسے چوری سے منع کرے گا؟ ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دوسرے کو کس منہ سے جا کر کہے گا کہ بھئی تم نماز پڑھو؟ جب آدمی کے خود کے اندر کسی چیز پر عمل نہیں ہے تو دوسرے کو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، اور کہنا صحیح بھی نہیں ہے۔
حرام تو نہیں ہے لیکن انسان کو پہلے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بہت غلط عادت ہے جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ خود تو اس پر عمل نہیں ہے لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو بہت سخت انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تمہیں خبر نہیں ہے جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو خوب میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے, ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. لیکن خود کا گھر کے اندر یہ حال ہے کہ نہ ماں باپ کی خدمت ہے, نہ ان کا سلوک ہے, نہ ان کا احترام ہے, نہ ان کا ادب ہے, نہ بیوی بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم پر کوئی ان کو خیال ہے, کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسا کہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے, لیکن خود ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن ان کی خود کی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے. دوسروں کو کہیں گے کہ دوسروں کو جب کوئی دوسرا ملے تو سلام کرو, ان کے ساتھ اچھی بات کرو, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور برداشت کرنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو. ایسی جتنی بھی خیر کی اور بھلائی کی باتیں ہیں وہ تمام باتیں انسان کہتا ہے لیکن خود کی زندگی کے اندر نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر سامنے والے کے اوپر وہ بات اثر نہیں کر سکتی ہے. آپ کی بات کا اثر سامنے والے پر اسی وقت پڑے گا جب آپ خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں. اگر آپ خود اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کو لاکھ سمجھائیے, آپ کی باتوں کا اثر نہیں پڑے گا. اور اس میں غلطی سامنے والے کی نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے خود اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اتارا نہیں اور آپ خود اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر وہ غلط چیز ہے تو آپ خود اس سے بچنے والے نہیں ہیں, تو اس میں غلطی تو آپ کی ہے, دوسرا اثر لے گا کیسے؟ لہذا اس وجہ سے ہمارے اکابرین کا, ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب تک وہ خود کسی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک وہ دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کرتے ہیں. اور انسان کو بھی اسی کا خیال رکھنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے انسان کو نصیحت سننے والا بننا چاہیے, کرنے والا نہیں بننا چاہیے. آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں, کرنے والے ہزاروں ہیں, کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور نصیحت آپ صرف یہ کہہ دو کہ صاحب وہ خود بخود, لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی نہیں چاہے تب بھی وہ نصیحت شروع کر دیتے ہیں. ایسی باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس بات کو کہنے کے لیے جا رہا ہوں میں اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اگر میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر نرم انداز میں, پیار اور محبت کے انداز میں اس کو کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر میں خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوں تو پھر اس وقت پھر مجھے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کہنا چاہیے. اس کی اللہ تعالیٰ نے سخت مخالفت کی ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. چنانچہ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا بچہ وہ گڑ بہت زیادہ کھایا کرتا تھا. وہ عورت ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ میری بات نہیں مانتا ہے اور شاید یہ آپ کی بات مان لے, آپ اس کو سمجھائیے کہ اتنا گڑ نہ کھایا کرے, آگے چل کر کے زیادہ بیٹا کھانا اس کو نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے فرمایا کل لے کر کے آنا. کل انہوں نے بچے کو نصیحت کر دی. وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بات تو آپ اس کو کل بھی کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ میں خود کھاتا تھا جب میرا خود پر, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ بھئی جب میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو میں دوسروں کو کس طریقے سے سمجھاؤں. اس لیے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان کا خود کا اس پر عمل نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو کس طریقے سے سمجھائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. وہ کسی طرح کا بھی گناہ نہ کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں اور گناہ کا خیال بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, یعنی گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا گناہ نبی سے ہونے نہیں دیتا ہے. چونکہ اگر خدا نہ خواستہ نبی خود گناہ کرے گا تو امت کو پھر گناہ سے روکے گا کس طریقے سے. اگر نبی خدا نہ خواستہ خود برائی کرنے لگ جائے تو پھر امت کو برائی سے روکے گا کس طریقے سے. اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ہر گناہوں سے, ہر برائی اور شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں اور نیکی کا جذبہ ان کی دلوں کے اندر خوب ہوتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کو, اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا, اب اس چیز کا علم کس طریقے سے ہوگا کہ کس سے اللہ راضی ہوگا اور کس سے راضی نہیں ہوگا. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور پیغمبر دنیا کے اندر آتے رہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ هو انسان بعثه اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ.
کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجیں کہ یہ چیزیں فرض ہے، امت کو جا کر کے بتلاؤ، یہ چیزیں واجب ہے، امت کو جا کر کے بتلاؤ، یہ چیزیں حلال ہے، امت کو جا کر کے بتلاؤ کہ ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، امت کو جا کر کے بتلاؤ کہ ان چیزوں سے بچو ورنہ تمہارا ایمان اور تمہاری آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ تمام چیزیں نبی آ کر کے امت کو بتلاتا ہے، تو گویا کہ نبی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، اور نبی وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پر عقیدہ اور ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور حدیث پر عقیدہ اور ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ قرآن یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، لیکن حدیث میں بات تو خدا کی ہوتی ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی اپنی زبان سے اس کو بتلاتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اپنے اپنے طور پر وقت پر نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد جو دوسرے مشہور ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ بے شمار پیغمبر، تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اپنے اپنے وقت پر، اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی بھی موجود تھے، کئی نبی ایک وقت میں موجود تھے اور الگ الگ علاقے اور الگ الگ قوم کی طرف مبعوث تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے نبی ہیں، اور اسی وقت میں حضرت شعیب علیہ السلام وہ مدین کے نبی ہیں، تو ایک وقت میں کئی نبی رہے ہیں۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیغمبر تک نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً 1,24,000 کے قریب نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے جیسا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے رہے۔ ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ کسی پر ایک بندہ ایمان لایا، کسی پر 2 لایا، کسی پر 3 لایا، کسی پر 4 لایا، کسی پر 80، کسی پر 100، 1000، اس طریقے سے اپنے اپنے طور پر لوگ ایمان لاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور 80 یا 82 کے قریب لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے اور جو انبیاء آئے، آخر میں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اسی مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیکن اس مہینے کی کون سی تاریخ میں تشریف لائے، اس میں اختلاف ہے۔ وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات طے ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کی پیدائش کتنی تاریخ کو ہوئی، علماء فرماتے ہیں کہ 8 کا بھی قول ہے، 9 کا بھی ہے، 9 ربیع الاول، 10 کا بھی ہے، 11 کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے۔ صحیح تحقیقی بات معلوم نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، یہ ہمارے پیارے نبی کے آنے کا بھی مہینہ ہے اور آپ کے جانے کا بھی مہینہ ہے۔ آپ اس میں تشریف بھی لائے اور آپ اس میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد میں پھر آپ تشریف لائے، اور اب آپ کے بعد میں کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ کے چلے جانے کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، بس۔ اب یہ نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک دوسرا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ہزاروں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خود آپ کے زمانے میں کیا ہے۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسد طحیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے ملک میں انگریزوں کے وقت میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، پنجاب میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے قادیان، اس میں ایک جگہ ہے وہاں کا نام ہے گورداسپور۔ گورداسپور کے اندر ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور کئی لوگ اس کے شکار ہوئے، اور آج بھی ہزاروں لوگ اس کی نبوت کو مان رہے ہیں۔
اس کے ماننے والے یہاں ملک ہندوستان میں بھی ہیں، پڑوس میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی، ہر جگہ اس کے ماننے والے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ نبوت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اپنے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اپنے نبی کو آخری نبی نہیں مانا اور کسی دوسرے کو نبی مان لیا تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ اچھی طریقے سے سمجھ لو آپ اس بات کو، اپنے بچوں کے ایمان کا بھی خیال رکھو، اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ بھی رکھو، ورنہ پھر یہ نسل بڑھتی جائے گی، یہ نسل دوسری طرف چلی جائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رات دن قادیانی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کافر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو کچھ خیال نہیں ہے، اور ان کو تو گورنمنٹ، ان کو جو ہے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے پیسہ ملتا ہے اور وہ پیسے کا لالچ دیتے ہیں، اور فوراً جو ہے مسلمان تیار، تمہارا ہم مکان بنا دیں گے، تمہاری بچیوں کی شادیاں کروا دیں گے اور تمہارا بزنس چالو کروا دیں گے اور تمہیں اتنے لاکھ روپے دے دیں گے۔ اس طریقے سے الٹی سیدھی پٹی پڑھا کے کرنا کیا ہے؟ بس محمد کو آخری نبی مت مانو، مرزا غلام کو آخری نبی مان لو۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے بس یہی تو چاہیے، پلاٹ اور بچوں کی شادی ہو جائے اور مجھے بڑھیا بینک بیلنس جمع ہو جائے، یہ تین ہی تو مقصد سمجھ رکھا ہے نا آج لوگوں نے۔ ارے یہ تین ہی مقصد نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہے، وصل کی راحت کے سوا صرف یہی سب کچھ نہیں ہے، آگے اور بھی کچھ ہے۔ ابھی یہ آنکھیں جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جو کھلی ہوئی ہے، تو ہماری آنکھیں صرف یہیں تک دیکھ رہی ہیں، اور آج جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے پردے کے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، تب نظر آئے گا کہ دنیا تو یہ ہے، زندگی تو اصل یہ ہے۔ ابھی نہیں نظر آ رہا کچھ بھی، اس وقت نظر آئے گا، اور اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا، لیکن اس وقت پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہیں پر بھی اس طریقے کا کوئی فتنہ ہو، کھڑا ہو، بس ایک ہی بات اپنی زبان پر رکھو کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی کتنا ہی لالچ دے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، پیسہ ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ آ سکتا ہے، زیورات ایک مرتبہ چلے جائیں دوبارہ آ سکتے ہیں، سونا ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ آ سکتا ہے، چاندی ایک مرتبہ چلی جائے دوبارہ آ سکتی ہے، دولت ایک مرتبہ چلی جائے دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جب ایمان ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا معمولی نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے۔ ارتداد، ایمان سے پھر جانا اتنی گندی چیز ہے کہ دوبارہ ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بالکل کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ ہونے دینا زندگی کے اندر۔ کوئی پیسے کا لالچ دے، کوئی حکومت کا لالچ دے۔ پیسہ کیا ہے؟ کیا آپ لے کے چلے جائیں گے ساتھ میں؟ حکومت کیا ہے؟ کیا آپ لے کے چلے جائیں گے ساتھ میں؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا قبر میں فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دینا ہے؟ کیا رسول اللہ کا سامنا نہیں کرنا میدان محشر میں؟ کیا رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں پینا ہے؟ کیا اپنے نبی کی سفارش میں حصہ نہیں لگوانا ہے؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان چند دنوں کی چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے؟ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو۔ اور جب تک، اور حدیث پاک کے اندر آپ نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مسلمان پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس چیز کو، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف جانے کو اس طرح ناپسند نہ کرے جس طریقے سے آدمی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی آگ میں جانا نہیں چاہتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے، تب اس صورت میں وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ایک زندگی اور ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی رنگنائی اور دنیا کی رعنائی اور دنیا کے خوشنما منظر نے آج اگرچہ ہمیں غافل کر دیا ہے، ہمارے ذہن کو بھٹکا دیا ہے، اور ہم نے بھی ہندوؤں کی طرح اپنا سب کچھ یہی سمجھ لیا ہے کہ بس یہیں جینا، یہیں مرنا، یہی نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ غافل ہے موت سے، سمجھتا ہے اس کو اختتام زندگی ہے، وہ دوام زندگی، موت پر زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہوگی، نہیں، موت پر زندگی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ جو تم نے تیاری کی تھی، وہ ایگزام دینے کا ٹائم آیا، اب پرچے بھرو، اب جواب دو اس کے، کیا تیاری کی آپ نے؟ میرا عزیزو، موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، سمجھو اچھی طرح، موت پر تو زندگی، اب تو کہانی شروع ہوئی ہے، اب تو یہ پکچر چالو ہوئی ہے، اب تمہارے اعمال کیسے ہیں اس پر پتہ چلے گا۔
بس کھا لیا کما لیا اور کیا نام ہے بڑھیا پہن لیا, بڑھیا وہ کر لیا اور ادھر ادھر گھوم لیا اور یہ کر لیا, یہ نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے, یہ تو ایک کافر بھی کرتا ہے, یہ تو یہودی عیسائی بھی کرتا ہے. مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا, اپنے نبی کو راضی کرنا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, اجی مول صاحب جب وقت آئے گا دیکھیں. میں کہتا ہوں دیکھی ہی تو نہیں جائے گی. لوگ کہتے ہیں ارے بی ٹائم دیکھی جاؤ گی. ارے دیکھی کون جاؤ گی بی ٹائم, کن دکھاؤ گے؟ قبر میں سے آج تک کوئی پلٹ کے واپس آیا ہے؟ کوئی آج تک پلٹ کے آیا ہے قبر میں سے؟ ارے اس ٹائم سنی جائے, ارے چیخو گے چلاؤ گے کوئی سنے گا نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور اس کو ہتھوڑا لگتا ہے فرشتے کا, اتنی زور سے چیختا اور چلاتا ہے کہ اگر مشرق میں وہ چیخ رہا ہے تو مغرب میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے. پورب میں اگر اس کی قبر بنی ہوئی, پورب جہاں جا کے سورج نکلتا ہے اور پچھم جہاں جا کے سورج ڈوبتا ہے, اگر اس کونے میں, دنیا کے اس کونے میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے تو وہاں سے چیختا ہے اور وہاں تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے. لیکن سوائے انسان اور جنات کے ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے. اس لیے آپ دیکھنا قبرستان کے پاس سے کئی دفعہ گدھا تیزی سے بھاگتا ہوا جائے گا, کتا تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل سے شہر کی طرف آئے گا, بکری تیزی سے بھاگتی ہوئی جائے گی, بکری چل رہی قبرستان کا ایک دم سے بھاگ, کہ ان کو آواز سنائی دیتی ہے کہ کیا اندر انجام ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ تو سارا بیک گراؤنڈ معاملہ ہے نا, ان کو سب پتہ چلتا ہے. انسان کو کیوں نہیں سنائی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مردے کو قبر کے اندر کیسا عذاب ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اس لیے نہیں پتہ چلتا ہے, ورنہ سب کچھ ہوتا ہے میرے بھائی. جب دفنانے والے دفنا کر کے 40 قدم چلے جاتے ہیں, آگے منکر نکیر فرشتے, زندگی شروع ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, شروع ہو گئی ہے. اب بول کیا 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 نہیں کیا, اب کیا کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ قبر والے کے نزدیک 2 رکعت پڑھنا ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا, لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا ہے. جانے کے بعد دوبارہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی صاحب دیکھیں, ارے بھائی دیکھی ہی تو نہیں جائے گی, اس بات کو سمجھو آپ, سنی ہی تو نہیں جائے گی, کچھ نہیں اتا پتہ ہے, اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں اور کوئی پاس میں آنے والا نہیں ہے. مسلمانوں اپنا سب کچھ لٹا دینا, سب کچھ قربان کر دینا, لیکن اپنے ایمان کو ضائع نہ ہونے دینا, اپنے اسلام اور اپنے مذہب اور کلمے کو ضائع نہ ہونے دینا. یہ تو کٹ جائے گی, چاہے روکھی کھا کر کے کاٹو, سوکھی کھا کر کے کاٹو, بڑھیا کھا کر کے کاٹو, یہ کٹ جائے گی, باقی نہیں رہے گی. جھونپڑی میں رہنے والا اگر رات کو ٹھٹر کر کے سردی کی رات میں زندگی کاٹ دیتا ہے تو اس کی بھی صبح ہوتی ہے, صرف مالدار کے کمبل میں سونے والے کی صبح نہیں ہوتی ہے. اگر صبح سے شام تک اے سی میں بیٹھنے والا اور لاکھوں روپے کمانے والے کا دن کٹ جاتا ہے تو پتھر پھوڑنے والے مزدور کا بھی دن کٹ جاتا ہے. رکشہ چلانے والے, ٹیمپو چلانے والے, پھیری لگانے والے, چھوٹا موٹا دھندا کا, ان کا بھی دن کٹ جاتا ہے, باقی نہیں رہتا ہے. کٹ جائے, باقی نہیں رہے گی, بچے کا کوئی نہیں. سودا نہیں کرنا اپنے ایمان کا, بالکل بھی نہیں, کسی بھی صورت میں نہیں. صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کسی ملک میں گئے تو وہاں کا جو عیسائی بادشاہ تھا, اس نے جو صحابہ کے ذمہ دار تھے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو, میں تمہیں آدھی حکومت دیتا ہوں, آدھی حکومت تم لے لو, آدھے ملک پہ میں حکومت کروں گا, لیکن تم عیسائی بن جاؤ, اپنے ایمان کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ دو, اپنے نبی کو ماننا چھوڑ دو. فرمایا یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر جو ہے سمجھایا, پھر ٹائم دیا, پھر دوبارہ بلایا, پھر بعد میں آگ جلائی, اس پہ کڑا چڑھایا اور اس میں تیل ڈالا اور تیل ایک دم کھولنے لگا. بولا اب بھی وقت ہے تمہارے پاس, اس کے اندر ڈال دوں گا یا اپنا ایمان کا سودا کرو. تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. فوجی کو کہا کہ اٹھاؤ اور ڈالو. جب فوجی اٹھا کے ان کو ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے. تو عیسائی بادشاہ سمجھا ہاں اب کام ہو گیا اپنا, کیونکہ اب یہ ڈر گیا ہے. تو کہا بولو, اب بھی بول دو, ابھی تو نہیں ڈالا ہے. فرمایا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے ڈال کر کے تیل کے اندر جلا کر کے راکھ کر دو گے. پھر کیوں رو رہے ہو, ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ آج میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے جو اسلام پر, ایمان پر قربان ہو رہی ہے. کاش میرے جسم میں جتنے بھی بال ہیں ان سب بالوں کے برابر میرے پاس ہزاروں لاکھیں جانیں ہوتی, میں ان تمام جانوں کو اسی طرح اسلام پر قربان کر دیتا, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ ہونے دیتا.
سمجھو خدا کے واسطے میرے درد کو سمجھو، اپنے ایمان کا سودا نہ ہونے دینا۔ خوب اچھا کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن ایمان کا سودا نہ ہونے دینا۔ ایک دن ہمیں لوٹ کر کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، آنکھیں بند ہونی ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔